الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ آج ہماری درس انشاءاللہ ہوگا یہ اس موضوع میں الجود والکرم من صفات الانبیاء والمرسلین۔ جود، سخاوت اور کرم یہ انبیاء اور رسولوں کے علامات میں سے، نشانیوں میں سے، اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ سخاوت کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا اور سخاوت میں جوش آنا، یہ انبیاء کے اوصاف اور رسولوں کے اوصاف میں سے، علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جود اور کرم دونوں یہ عربی لفظ ہے، البتہ ان میں دونوں میں کچھ فرق ہے۔ جود کہتے ہیں اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، دینا مناسب چیز کو مناسب شخص کے لیے، اس کو کہتے ہیں جود، یعنی مطلق دینا مناسب چیز کو مناسب شخص کے لیے، مناسب آدمی کے لیے دینا، یہ جود ہے۔ اور سخاوت کیا ہے؟ کرم کیا ہے؟ کرم هو الاعطاء بسہولت، آسانی کے ساتھ دینا، یعنی اس کے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور وہ اپنے دل کی خوشی سے اور راحت کے ساتھ وہ دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرم۔ یہی ایک اساسی اور بنیادی فرق ہے کرم اور جود میں۔ جود مناسب چیز کو مناسب آدمی کے لیے دینا، اور کرم وہ ہے کہ جو دے رہے ہیں، جو اعطاء ہے، جو انفاق ہے یا صدقہ ہے، جو بھی ہے، اس کو آسانی کے ساتھ اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ اس کو دینے کا نام ہے یہ کرم۔ در حقیقت دونوں ایک ہی معنی میں قریب ہیں، الجود والکرم، جود اور کرم۔ اور اس میں آج صحیح بخاری سے ایک حدیث کو نقل کروں گا، اور وہ حدیث ہے صحیح بخاری کے، امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں ذکر کیا، کتاب الوحی میں حدیث نمبر 5، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی ترین انسان تھے، جواد ترین انسان۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود اور سخاوت اور جوش آتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تر ہوتے ہیں کب؟ فی رمضان، حینما یکون او ما یکون فی رمضان، جب رمضان میں ہوتے ہیں، اور تیسرے پھر اور زیادہ ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جود اور سخاوت حین یلقاہ جبرائیل، جب جبرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات ہوتے ہیں۔ اور وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہر رات، رمضان کے مہینے میں ہر رات ملتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، اور ایک دوسرے سے قرآن کو مدارسہ کرتے ہیں، سنانا نہیں ہے، ایک دوسرے سے مدارسہ کرتے ہیں، اور اس میں تفکر، تدبر اور سمجھنا، مفہوم، اس کو کہتے ہیں مدارسہ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، اور اس میں سننا بھی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی تیز رفتار کہ تیز چلنے والے ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار تھے۔ یہ اس کو کہتے ہیں علماء و شارحین حدیث، اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دو نقطہ نظر سے ہوا کے اوپر فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر سرعت کے اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اسرع، یعنی بہت زیادہ تیز رفتار تھے، تیز چلنے والے ہوا سے، اور دوسری یہ کہ ہوا کبھی کمرے کی کھڑکی اور دروازہ وغیرہ بند ہو تو وہاں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے کوئی چیز نہیں رہ جاتے
مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت سے استفادہ کرتے تھے۔ میں آج کے جو موضوع جود اور سخاوت ہے، اور اس موضوع کو اس حدیث کی روشنی میں کچھ آگے تفصیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی مبارک مہینے اور مبارک راتوں میں دو معصوموں کی اجتماع ہے۔ ایک ہے امین السماء وہو جبرائیل علیہ السلام، اور دوسری امین الارض وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امین السماء اور امین الارض کی اجتماع ہے، اور اجتماع کس پر؟ کوئی تقسیم الاموال نہیں، کسی مال کی تقسیم پر نہیں ہے، کوئی اور موضوع نہیں ہے، بلکہ کس میں؟ فی مدارست القرآن الکریم، قرآن کی مدارست میں سننے اور سنانے اور سمجھنے اور افہام تفہیم کے متعلق ان دونوں امینین کی اجتماع ہے۔ امین السماء مع امین الارض کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کی اجتماع المعصومین، دو معصوموں کی اجتماع۔ جبرائیل بھی معصوم، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ معصوم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم، اور معصومین کی اجتماع ہے، دو معصوموں کی اجتماع ہے، کہ معصوم السماء جبرائیل اور معصوم الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل میں معصومیت فطری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معصوم پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت کی مقام حاصل کیا، معصومیت، روحانیت، ملکوتیت تک پہنچ گیا، اور وہ جبرائیل سے بھی آگے نکلا۔ اس وجہ سے جس مخلوق میں اور قوّہ شہوانی موجود ہو اور اس کو دبا کر قوّہ روحانی یا قوّہ ملکوتی اس پر غالب آ جائے، وہ معصوم بنتا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ ہے کہ معصوم دونوں معصوموں کا اجتماع ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام انہی رات میں یا عمومی طور پر اور خصوصاً انہی راتوں میں وہ لوگوں کی سخاوت جوش میں آتے ہیں۔ ہم اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں اجتماع دو معصوموں کی، اور اجتماع بھی وحی کے متعلق، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تین چیزیں۔ ایک یہ کہ فطری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، فطری طور پر خلقتاً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود الناس پیدا کیا، یعنی سخی ترین انسان زمین کی روح میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک۔ اور دوسری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور جوش میں آتے ہیں جب رمضان کے مبارک مہینہ داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ سخاوت میں اور جوش آتے ہیں اور زیادہ اضعافا مضاعفہ ہوتے ہیں، جب اس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس حدیث در حقیقت یہ حدیث روحانی ہے، کہ میں اس حدیث کو ہمیشہ جب تشریح کرتا ہوں مجھے بہت تعجب بھی ہوتا ہے اور بہت متاثر بھی ہوتا ہوں کہ اجتماع معصومین اور اجتماع امینین اور امین الوحی فی السماء و امین الوحی فی الارض، دونوں کا اجتماع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت انہی راتوں میں جوش مارنا مجھے بہت اچھی لگتا ہے۔ اسی وجہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حدیث امام بخاری نے نقل کیا، حدیث 3382 نمبر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ انبیاء ہے اور سارے کے سارے کرما ہے، جواد، سخی لوگ ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اپنے موضوع کو انتخاب کیا کہ جود اور سخا من سمات
الانبیاء والرسول، انبیاء اور رسولوں کے سخاوت ان انبیاء اور رسولوں کے سمات اور علامات میں سے۔ میں البتہ اس موضوع کو انشاءاللہ اگلی درس میں بھی ذکر کروں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔